اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ، سورہ الحمد، یہ سورہ مبارکہ کہ الحمدللہ ہمارے درس قرآن کے اس سلسلے میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کا بیان آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ خدا کرے کہ ان قرآنی آیات کے نور سے ہمارے قلوب منور ہو جائیں، گناہوں کی سیاہی چھٹ جائے، ہمارے ذہن روشن ہو جائیں، ہمارے دماغوں میں لگی گرہیں کھل جائیں، اور ہماری عقل کمال کی اس منزل کی طرف پرواز کرنے کے قابل ہو جائے کہ جس منزل کمال تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا ہے اور اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا ہے۔ مفسرین قرآن اور علماء کرام کی بیان کردہ تفاسیر کے مطالعے کے نتیجے میں ایک ادنا سی طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ سیکھا ہے اور جو کچھ سیکھ رہی ہوں وہ سب آپ تک دیانتداری کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم میں تدبر و تفکر بالکل غیر جانبداری کے ساتھ کرنا چاہیے، اس طرح کہ جو کچھ علماء حق نے بیان کر دیا ہے، جو ثابت کیا ہے، ہم میں تو کچھ ثابت کرنے کی اہلیت ہرگز نہیں ہے، بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو کچھ انہوں نے ثابت کیا ہے مفسرین قرآن نے، علماء حق نے، تو بس وہ کچھ نہ کچھ ہم پر منکشف ہو جائے، یہی بس ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک مکمل کیا تھا، اور آج آیہ مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک ہم اس آیہ مبارکہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ آیت کی طرح آج کی آیت کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر کے سمجھنا چاہیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس حصے میں ہم پہلے ہدایت کو اور صراط مستقیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے حصے میں انعمت علیہم یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا غضب نازل کیا گیا۔ پہلا حصہ اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما یا رہنمائی فرما۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ ہدایت ہے کیا، کہاں سے حاصل کریں، اور صراط مستقیم کیا ہے، یعنی وہ سیدھا راستہ کیا ہے جس کی ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ، سیدھا راستہ۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں سورۃ الاسراء میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ یہ قرآن انسانیت کی ایسی طریقت و شریعت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اقوم الطریق ہے، یعنی تمام نظام حیات میں جامع ترین اور محکم ترین ہے۔
اور اس آیت مبارکہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی جو مین سورس ہے ہدایت کا وہ قرآن کریم ہے اور پھر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس لیے کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں بار بار دہراتی ہوں، سب جانتے ہیں، مشہور و معروف حدیث ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ اگر ان دونوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کیونکہ گمراہی ضد ہے، اپوزٹ ہے ہدایت کا۔ تو اگر گمراہی سے بچنا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو قرآن و اہل بیت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح مشہور و معروف اور متفق علیہ حدیث کے ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ اہل بیت کا راستہ ہی اور پنجتن کا راستہ، چہاردہ معصومین کا راستہ، یہ راستہ مولا علی کا راستہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی حق کا راستہ ہے۔ مشہور و معروف حدیث قرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تصدیق کر رہا ہے اس آیت کی کہ انی تارکن فیکم الثقلین۔ دوسری جگہ فرمایا حق و مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور جبھی تو فرمایا حضرت ابوذر کو مخاطب کر کے کہ یا ابذر رأیت علیا سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی، کیا فرما رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو ذر، اگر تمام لوگ ایک طرف چل رہے ہوں اور علی دوسری طرف، تو علی کے راستے پر چلنا، علی کے ساتھ چلنا، فاسلک مع علی، علی تم کو کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے جائیں گے، علی کے ساتھ چلنا۔ تو اس آیت مبارکہ میں سب سے اہم لفظ پہلے تو ہدایت ہے، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے، مثلا ہدن، اہدی، الہدا، ان سب کے معنی ہدایت کے ہیں، مگر مختلف جگہوں پر مختلف مفہوم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ہدایت کے بھی درجات ہیں، اسٹیپس ہیں، رتبے ہیں، اور یہ ہدایت کتنی اہم نعمت ہے کہ پروردگار عالم اس اہم ترین سورہ میں، کہ جس کی اہمیت میں مسلسل آپ کے سامنے واضح کرتی چلی آ رہی ہوں، کہ اتنی اہم سورہ کہ جسے نماز کی دونوں رکعتوں میں واجب قرار دیا گیا، اس اہم ترین سورہ میں پروردگار عالم فقط ایک ہی دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے، یا ایک ہی دعا مانگنا سکھا رہا ہے۔ تو بس اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی نعمت پروردگار عالم کے نزدیک اس سے زیادہ، اس نعمت سے زیادہ اہم ہوتی تو پروردگار اسے مانگنا سکھاتا۔ یعنی اگر مال و دولت، اقتدار، اولاد، جاہ و حشمت، کچھ بھی اگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تو پروردگار ہمیں اس دعا کو مانگنے کا حکم دیتا، اس دعا کو مانگنے کا طریقہ سکھاتا، نماز جیسی عبادت میں اسے واجب قرار دیتا، مگر فقط ایک دعا کرنا سکھا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی طرف۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ہدایت کا طلبگار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہدایت نصیب ہو گئی تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی نصیب ہو جائے گی، ورنہ ابدی بدبختی ہمارا مقدر ہوگی، خدا نخواستہ۔ ہدایت کا لغوی معنی ہے رہنمائی، گائیڈنس۔ کیسی رہنمائی؟ کہ الہدایت دلالت بلطف ومنہ الہدیہ، یعنی ایسی رہنمائی جو محبت اور شفقت کے ساتھ کی جائے، اسی لیے تحفے کو ہدیہ کہا جاتا ہے کہ جو محبت اور لطف کے ساتھ دیا جاتا ہے، یعنی ایسی رہنمائی کی اللہ کی طرف سے، اللہ جو ہدایت عطا کرتا ہے وہ ایسی ہدایت ہے، ایسی رہنمائی ہے جو محبت اور شفقت کے ساتھ کی جاتی ہے اور جو منزل تک پہنچا دے، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ اور اللہ جب ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے تو وہ نقطۂ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ہدایت تکوینی ہے، اس نے اپنی جس مخلوق کو بھی خلق کیا اسے ہدایت بھی عطا فرمائی، چاہے وہ انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں یا جمادات بھی ہوں۔
اپنی ہر مخلوق کو خلق کرنے کے بعد ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور اسی ہدایت کے نتیجے میں ہمیں کائنات کا یہ سارا نظام اتنا آرگنائزڈ، اتنا منظم نظر آتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عطا کی ہوئی ہدایت، اس کے بنائے ہوئے نظام، اس کے بنائے ہوئے اصولوں اور قوانین کا پابند ہے۔ کوئی بھی اپنے ٹریک سے ہٹتا نہیں ہے، جس کی جو ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وہ اس کا پابند ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں، کوئی اپنے دائرے سے باہر نہیں جاتا۔ جیسے انہیں ہدایت کی گئی ہے وہ اس کے تابع ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے، اپنے رب کی اطاعت کر رہا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ وہ غور و فکر کرے، اس کائنات کو مسخر کرے، لیکن افسوس کا مقام یہی ہے کہ غیر مسلم تو مسلسل ریسرچ ورک میں مصروف ہیں، تسخیر کائنات میں مصروف ہیں۔ یہی قرآن کریم ہدایت کر رہا ہے کائنات کو مسخر کرنے کے لیے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان اس طرح سے ہدایت کو قبول کرتے تھے، قرآن کریم نے جس طرح کائنات کی تسخیر کا حکم دیا ہے، مسلمان جس طرح سائنس کے علوم میں جس طرح مہارت حاصل کرتے تھے، ہمارے سامنے کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ جابر بن حیان کس کا شاگرد تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا، بابائے کیمسٹری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس نے وہ علوم حاصل کیے۔ تو قرآن اور اہل بیت یہی راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، اور اگر ہم ان کے دامن سے جڑے رہیں گے تو ہم گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکتے، اور ہم یقیناً کامیابی کے منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن اصل میں اب مسلمانوں کے زوال کا سبب ہی یہی ہے کہ قرآن کریم کو بھی چھوڑ دیا اور اہل بیت کے راستے کو بھی چھوڑ دیا۔ قرآن کریم میں فقہی احکام کے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد 500 ہے، لیکن 700 آیات ایسی ہیں کہ جو دعوت دے رہی ہیں اس کائنات کو مسخر کرنے کے بارے میں، جو سائنس کی طرف جانے کے بارے میں دعوت دے رہی ہیں۔ مگر مسلمانوں نے، آج کے مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ محدود کر دیا ہے قرآن کریم کو۔ کس چیز کے لیے؟ صرف اور صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، استخارے نکالنے کے لیے۔ جب بیٹی رخصت ہو رہی ہو تو سر پر رکھنے کے لیے، اس کو رخصت کرنے کے لیے، بچے سفر پر جا رہے ہوں تو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی ہوا دینے کے لیے، یہ سب کچھ کریں۔ کسی چیز کا انکار نہیں ہے، کسی چیز کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا، مگر خدا را اس کتاب ہدایت کو فقط ان چیزوں تک محدود نہ کریں، بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کتاب ہدایت کو نازل کیا ہے کوشش کریں اس مقصد تک پہنچنے کی۔ شروع میں بہت مشکل لگے گا، ایسا لگے گا کہ پہاڑ پر چڑھنے کے مترادف ہے، بہت مشکل سفر ہے، لیکن جب ہم شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مفید، کتنا دلچسپ، اور ہم اپنی زندگی میں اس سفر میں کیا کچھ سیکھتے ہیں، کیا کچھ ہم اپنی زندگی میں انجوائے کرتے ہیں۔ یہ کوئی بورنگ سفر نہیں ہے، یہ کوئی ایسا سفر نہیں ہے کہ جس پر ہم چلیں تو ہمیں ایسا لگے کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں یا اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں یا ہم دنیا سے کٹ گئے ہیں۔ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں تب ہم قرآن اور اہل بیت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، رہبانیت کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے، اس کو اپنا نظام حیات بناتے ہوئے جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں، اس سفر کو طے کرتے ہیں تو ہمارا سفر مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہدایت کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے عقل۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے کہ جس کی روشنی میں انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ مکتب اہل بیت میں عقل کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں اور اسے اتنا اہم موضوع قرار دیا گیا کہ ہماری احادیث کی مستند کتابوں میں سے کتاب اصول کافی، اس کی ابتدا ہی عقل کے چیپٹر سے ہو رہی ہے۔
کیونکہ اس عقل کی بنیاد پر ہی انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا گیا ہے، اسے ملائکہ سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، اور اگر عقل کو استعمال کرتا ہے تو اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ سکتا ہے۔ جو بنیادی ہدایت ہے وہ تو ہر انسان کو عقل کے ذریعے عطا کی گئی ہے، یعنی اگر انسان کوئی بھی دین اختیار نہ کرے، کسی نبی پر بھی ایمان نہ رکھتا ہو، کسی کتاب ہدایت کو نہ مانتا ہو، پھر بھی وہ صرف اپنی عقل کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ جو منظم کائنات ہے، جو اس کا مضبوط نظام ہے، جو بے شمار مخلوقات ہیں، یہ سب کچھ کسی بنانے والے کے بغیر ہرگز نہیں بن سکتا۔ یہ ہر انسان کے اندر اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ اس کے ذریعے یہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور وہی سمجھ سکتا ہے کہ اتنا منظم نظام بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتا۔ یہاں تک تو ہر انسان اس عقل سلیم اور قلب سلیم کے ذریعے پہنچ سکتا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، بشرطے کہ وہ عقل سلیم اور قلب سلیم مسخ نہ کی گئی ہو۔ تو بس پہلا اسٹیپ عقل ہے، اور دوسرا اسٹیپ ہدایت کا وہ کیا ہے کہ انبیاء و رسول اور آسمانی کتابیں۔ اب یہ دونوں کام اللہ کے تھے کہ اس نے انتظام کیا انسان کی ہدایت کا، اور اللہ نے تو اتنا بہترین انتظام کیا ہدایت کا کہ جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو نبی بنا کر بھیجا، یعنی ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا، ہدایت دینے والے کا پہلے انتظام کیا۔ یعنی ایک نبی جو انسان کے باطن میں رکھا جسے عقل کہتے ہیں، اور دوسرا نبی وہ جسے ظاہراً بھیجا کہ جو بظاہر ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ تو ظاہر و باطن دونوں کے ذریعے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا۔ تو اگر اب بھی انسان ہدایت کو قبول نہ کرے تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس منصب کے لائق ہے کہ جو اللہ نے یہ کہہ کر عطا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کا نائب ہونا بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا منصب ہے، اور اس کا اہل وہی ہو سکتا ہے کہ جو عقل سلیم کے ذریعے ہدایت کو قبول کرے، اپنے اندر موجود ان صلاحیتوں کو درک کرے کہ جن کے ذریعے وہ اس منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے۔ یہ درجہ اس نے جانوروں کو عطا نہیں کیا، نباتات اور جمادات کو عطا نہیں کیا، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی عطا نہیں کیا۔ تو اگر یہ انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ کہتا ہے تو میرے لیے جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کا کام کیا ہے؟ وہ صرف اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وہ یا تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے پینے کی فکر میں لگا رہتا ہے، یا پھر اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر انسان بھی صرف اپنی ان دو ضروریات اور خواہشات کو پورا کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے اور اس مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، ان صلاحیتوں کو پہچان ہی نہ سکے جو پروردگار عالم نے اس کے وجود میں رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اس کمال کی منزل تک پہنچ سکتا تھا کہ جس کمال تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اسے خلق کیا، اور اس منزل تک وہ جب ہی پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس کتاب ہدایت قرآن کریم میں تدبر و تفکر کرے اور اس کے ذریعے ہدایت کو قبول کر لے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں انسان ہر واجب نماز میں یہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے ہدایت فرما، میری رہنمائی فرما، کس چیز کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ اور پھر دوسرے حصے میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، یہ کن لوگوں کا راستہ ہے، کن کے راستے پر چلنے کی دعا انسان مانگ رہا ہے؟ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا۔ اور دوسرا راستہ کن کا ہے؟ ایک تو ان کا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، کیونکہ انہی لوگوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اور دوسرا ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ غضبناک ہوا۔ اچھا، ایک بات کی وضاحت کرتی چلوں، بات لمبی ہو جاتی اور میں نہیں چاہتی کہ
یہ آڈیو اتنی لمبی ہو جائے کہ آپ اسے ادھورا چھوڑ دیں اور نتائج تک نہ پہنچیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنے وسیع مطالب رکھتا ہے کہ بات کو جتنا بھی سمیٹا جائے بیان طویل ہو ہی جاتا ہے، لیکن میں بہت مختصر کر کے بیان کر رہی ہوں تاکہ ہم کسی نتیجے تک بھی پہنچ جائیں اور میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لوں، کیونکہ اہدنا کا لفظ جمع کا صیغہ ہے کہ ہماری ہدایت فرما، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بھی تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، وہاں بھی جمع کا صیغہ تھا۔ دراصل اللہ کو انفرادی عبادت سے زیادہ اجتماعی عبادت پسند ہے، اور انفرادی دعا سے زیادہ اجتماعی دعا نہ صرف پسند ہے بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اجتماعی دعا زیادہ اثر بھی رکھتی ہے، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا پیغام اس جمع کے صیغے سے یہ ہے کہ انسان صرف اپنی ہدایت اور اپنی نجات کی فکر نہ کرے بلکہ اپنے خاندان، اپنے دوست احباب اور پورے معاشرے کی ہدایت اور نجات کی فکر کرے، تاکہ پورا معاشرہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا۔ تو بس اس آخری مرحلے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کی روح سے وہ کون لوگ ہیں جن کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے راستے پر چلنے سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی ہے، کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر اپنے لیے خود گمراہی کا راستہ چنا، جس کے نتیجے میں اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرائے گئے۔ تو اب سب سے پہلے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے قرآن کی روح سے کہ جو اللہ کی نعمتوں کے حقدار ٹھہرے اور جن کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ وہ لوگ ہیں، قرآن کریم خود ان لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں تاکہ ہم کسی طرح بھی گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، ہمارے سامنے راستہ کلیئر ہو کہ ہمیں کن لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہترین رفقا ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ انبیاء و مرسلین کا، نیک اور عمل صالح کرنے والوں کا، صدیقین کا، راہ خدا میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والوں کا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم بطور عام ان 4 قسم کے لوگوں کا یا گروہوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن میں تمام انبیاء و اوصیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں کہ جو انعام یافتہ ہیں، یعنی جن پر خدا کی نعمتیں نازل ہوئیں، لیکن سورہ یاسین میں بطور خاص اپنے حبیب کا ذکر کیا، یہ کہہ کے کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں۔ اب دوسرا گروہ کون سا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ گروہ کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب یہاں پہلے ان دونوں الفاظ کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں کہ مغضوب اور ضالین۔ مغضوب یعنی غضبناک ہونا۔ اب لفظ غضبناک یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی، مگر فرق ہے کہ انسان جب غضبناک ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی جینون ریزن بھی ہو، بعض اوقات انسان بلا وجہ ہی غضبناک ہوتے ہیں، کوئی بیس نہیں ہوتی، بس ان کی عادت ہے غصہ کرنا، بس بلا وجہ چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں، غضبناک ہو رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ چیخ و پکار، یہ غصہ ان کا صرف ان پر ہی ہوتا ہے کہ جنہیں اپنے آگے کمزور سمجھتے ہیں۔ جب انسان کرتے ہیں نا غصہ اور غضبناک ہوتے ہیں تو وہ اپنے سے کمزور پر ہوتے ہیں، کبھی اپنے باس پر غصہ نہیں کرتے، اپنے سے طاقتور پر نہیں کرتے۔ جیسے مرد حضرات کا غصہ بھی اکثر اوقات اپنے بیوی بچوں پر ہی نکلتا ہے، یا اپنے دفتر میں کام کرنے والے ماتحت حضرات پر نکال سکتے ہیں۔ وہ غصہ اور غضب کبھی اپنے افسر پر نہیں نکلتا، لیکن اللہ کا غضب بلا وجہ نہیں ہوتا۔
اللہ پہلے ہدایت بھیجتا ہے اور مسلسل بھیجتا ہے، لیکن پھر جب بندہ مسلسل اس ہدایت کو ٹھکراتا ہے، اس کا انکار کرتا رہتا ہے، تب ایک حد کے بعد اللہ غضبناک ہوتا ہے، ورنہ اس کی رحمت کی صفت اس کی ہر صفت پر حاوی رہتی ہے۔ اور دوسرا لفظ ضالین ہے، جس کے معنی گمراہی کے ہیں، ضلالت، گمراہی، یعنی جو ہدایت کی ضد ہے۔ اب انسان دو قسم کی گمراہیوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک گمراہی وہ ہے کہ جو وہ جان بوجھ کر اختیار کرے، یعنی ہدایت اس کے سامنے ہے، اس تک پہنچی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، مگر اپنی سرکشی کی وجہ سے اس راستے کو اختیار نہیں کرتا اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ عمل کی منزل پر نہ آنا پڑے، تو جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور ایک وہ انسان کہ جو اتنا زیادہ دنیا پرستی میں مبتلا ہوتا ہے کہ غفلتوں کا شکار ہو کر ہدایت کے راستے کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، یعنی دین کے بارے میں اتنا غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرے انسان کہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی جب انسان یہ نہ دیکھے کہ اللہ نے دین سیکھنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، رسول خدا کون سا راستہ بتا رہے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کون سا راستہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، تو جب انسان اس راستے سے تو غافل رہے اور اپنی مرضی سے، اپنے دماغ سے دین پر چلنے کی کوشش کرے، کیونکہ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس کی مثال دوں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ مثلا فلاں مولوی کی ویڈیو دیکھ لی تو وہی ٹھیک لگنے لگا، فلاں کی دیکھ لی تو لگا بس یہی حق بیان کر رہا ہے، تو بس کیونکہ میری عقل اس بات کو قبول کر رہی ہے تو بس یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صحیح راستہ ہے۔ یہ بھی بھٹکنے کا ایک سبب ہے، یہ روش بھی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اب بہت سارے اسباب نظر آتے ہیں گمراہی کے، کہ کبھی جان بوجھ کر سرکشی کی، کبھی غفلت، کبھی سستی، کبھی غلط صحبت اور دوستی، یہ سب اسباب ہیں سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر آنے کے لیے۔ تو اب اگر کوئی گمراہی کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے واپس پلٹنا ہوگا، چاہے جتنی دور نکل چکا ہے، لیکن وہ راستہ چل کر واپس آنا ہوگا، تب صحیح ٹریک پر چڑھ سکتا ہے۔ تو اب چاہے غفلت اور سستی کا راستہ ہو، چاہے غلط دوستوں کی صحبت کا راستہ ہو، چاہے سرکشی کا راستہ ہو، ان تمام راستوں کو چھوڑ کر واپس صراط مستقیم کی طرف پلٹنا ہوگا، تو اسی صورت میں اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے۔ یہ بہت طویل موضوع ہے، مگر مجھے اپنی بات کو سمیٹنا ہے اور بس مختصراً ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنہیں قرآن میں مغضوب اور ضالین کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، بس اختتام کی طرف مجھے بڑھنا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن پر پروردگار عالم نے غضب نازل کیا؟ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے مغضوب قرار دیا ہے، مثلا جیسے یہودیوں کو اللہ نے مغضوب کہا، باؤ بغضبن، کہ جنہوں نے اللہ کے غضب کو خریدا۔ تو اب یہودیوں کہ ایسے کون سے اعمال تھے کہ جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے غضب کو خریدا؟ ان کے اعمال میں ایک عمل وہ ربا لیتے ہیں، یعنی انٹرسٹ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی کتاب تورات میں بھی انہیں ربا یعنی سود کھانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی یہ کام کیا۔ دوسرے وہ لوگ جو تن پرور ہیں، دن رات صرف اپنے جسم کی آرائش میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں زحمت اٹھانے والوں میں سے نہیں تھے، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ ان پر غضبناک ہوا۔ تیسرا وہ گروہ جو آسمانی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں میں شامل تھا، اور اس کی مثالیں ہمیں آج کل بھی نظر آ رہی ہیں کہ جو لیزبین ہیں، گیز ہیں، یعنی مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے قوانین کو توڑ کر اللہ نے جو ایک پاکیزہ طریقہ
جو بتایا کہ اس طرح مرد اور عورت کا نکاح ہونا ہے، اور پاکیزگی کا جو راستہ تھا، پاکیزگی کا ایک قانون تھا، وہ اس کو توڑ کر اور اس طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے اور ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو لہب، جس کے لیے غضبناک ہو کر اللہ نے پوری سورہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب۔ اسی طرح فرعون مغضوب ہے، جسے اللہ نے غرق کیا۔ قارون مغضوب ہے، جسے اللہ نے مٹی کے اندر دبا دیا۔ اس کے علاوہ جو مومن کو قتل کرے وہ مغضوب ہے، کافر مغضوب ہے، اور سب سے بڑھ کر بے عمل عالم پر خدا غضب نازل کرنے والا ہے، کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جو کہتا کچھ اور ہے اپنی زبان سے اور کرتا کچھ اور ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بے عمل عالم کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ تو بس اللہ نے ہمیں اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی سکھا دیا کہ اب چوز کر لو کہ کن لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، انہیں کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، یا ان لوگوں کو کہ جن پر اللہ غضبناک ہوا۔ تو پوری لسٹ، پوری فہرست ہمارے سامنے ہے کہ ان میں سے کس کے راستے پر چل کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے اور کن سے برات کا، بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ تو بس اب جب میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھوں اور یہ دعا کروں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو میرے ذہن میں یہ فہرست ہونی چاہیے کہ میں کن کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہی ہوں، دعا کر رہی ہوں، اور کن کے راستے پر چلنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہی ہوں۔ تو بس اب جب کہ وہ راتیں شروع ہو رہی ہیں کہ جو تقدیر کو بدلنے والی راتیں ہیں، جن راتوں میں اللہ کی رحمت اتنے عروج پر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہگار کو معافی مل جاتی ہے، در توبہ کھلا ہوا ہے، در رحمت کھلا ہوا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی غلط راستے پر اگر ہم بھٹک چکے ہیں، اگر جھوٹ کے عادی ہیں، اگر غیبت کے عادی ہیں، اگر بے نمازی ہیں، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی بھی گناہ کے عادی ہیں، کسی کے بھی حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، تو آئیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے رب کو بھی منا لیں اور لوگوں کے اوپر کیے گئے ظلم و ستم کی بھی تلافی کر لیں، کہ نہیں پتہ کسے اگلے سال یہ قیمتی راتیں نصیب ہوں گی اور کسے نہیں۔ تو بس گناہ اور ظلم کے راستے پر جتنی دور بھی چلے گئے ہوں، بس صدق دل سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہوئے واپس پلٹیں۔ اللہ خود ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ تو بس پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصران میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کے امام کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں شامل فرمائے، اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔